ہم آغاز کر رہے ہیں کہ جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز نماز میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں جسے رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ یاد رہے رفع الیدین کا معنی ہے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ عام طور پہ لوگوں کو یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی رفع الیدین پر اتنی حدیثیں ہیں، رفع الیدین پر اتنی روایات ہیں۔ اصل معاملہ یہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شروع کا رفع الیدین ہے اس پر سب کا اتفاق ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، اس کے بارے میں بڑی روایات ہیں۔ تمام محدثین نے اس روایت کو نقل کیا اپنی اپنی کتب میں، اپنی جامع میں، اپنی سنن میں، تو وہ تو بہت روایات ہیں، کثیر تعداد میں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس رفع الیدین کا نام لیا جاتا ہے لیکن بات کی جاتی ہے رکوع سے پہلے والے رفع الیدین کی، تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ خیر اس پر انشاءاللہ آگے چل کے ہم ذکر کریں گے۔ ہم نے وہ ہمارے پاس جو طریقہ کار پہنچا اس کے مطابق ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے انگوٹھے کان کی لو تک پہنچتے ہیں اور ہماری انگلیاں کانوں سے اوپر ہوتی ہیں اور ہمارے ہاتھ کندھوں تک ہوتے ہیں، یعنی ہاتھ کندھوں تک، انگوٹھے کان کی لو تک اور انگلیاں کانوں سے۔ اب اس میں یہ ذہن میں رکھا جائے کہ کسی نے بھی یہ ذکر نہیں کیا یا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کانوں کو پکڑیں یا کانوں کو چھونا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کان کو پکڑا جائے یا کان تک کسی بھی طریقے سے اس طریقے کا جو معاملہ ہمارے بعض لوگ کرتے ہیں اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں۔ میں صرف وہ روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری کی 3 روایات اس وقت آپ کے سامنے ہیں، 735، 736، 738۔ ان سب روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز نماز میں دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا؟ کندھوں تک اٹھایا۔ اس کے بعد صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب استحباب رفع الیدین، کہ رفع الیدین کا مستحب ہونا اور تکبیر احرام کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا، اور اس کی پھر جو مقدار ہے، کیفیت ہے، اس کا بیان اس باب میں۔ 391 نمبر اس روایت میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ کانوں کے برابر ہو گئے، یہاں تک کہ کہاں تک ہو گئے؟ اب بخاری کی روایت آپ نے اس سے پہلے سنی، اس روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، اور مسلم کی اس روایت میں 391 2 سندوں کے ساتھ یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، کان کی لو تک آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ان سب روایات کو جمع کریں گے تو بڑا آسان سا طریقہ آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ سب روایات پر عمل کر لیں گے۔ اگر آپ صرف ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے ہیں تو کندھوں تک اٹھانے کے بعد یہ جو صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے ہے، پھر اس کی توجیہ کیا ہوگی، اس پر تو آپ عمل نہیں کر رہے، جبکہ اس روایت میں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے کا ذکر ہے۔ جب آپ ہاتھ کانوں کی لو تک آپ کے انگوٹھے پہنچ جائیں گے تو آپ کے ہاتھ کندھوں تک خود بخود آپ کے انگوٹھے کان کی لو تک اور آپ کی انگلیاں کانوں سے اوپر ہو جائیں گی۔ اس صورت میں آپ کا صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت، ان دونوں روایات پر آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دوبارہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ مختلف روایات آتی ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھایا اور بعض میں آتا ہے کانوں تک ہاتھ اٹھایا۔ اب میں مسند احمد، امام احمد بن حنبل کا سن وفات 241 ہجری،
18674 نمبر روایت مسند احمد کی، برا بن عازب اس کو روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی تکون ابہاماہ حذاء اذنیہ، یہاں تک کہ جو آپ کے انگوٹھے ہیں وہ کان کی لو تک پہنچ جاتے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو دیکھا، نماز کے آغاز میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا، اتنا بلند کیا کہ وہ کان کی لو تک پہنچے۔ پھر اس کے بعد سنن ابو داؤد میں جو روایت ہے وہ بھی ملاحظہ کریں۔ سنن ابو داؤد کی روایت نمبر 728، حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حیال اذنیہ، آپ نے اپنے کان کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ کہاں تک اٹھایا؟ امام ابو داؤد کا سن وفات ہے 275 ہجری۔ امام ابو داؤد کے بعد امام نسائی متوفی 303 ہجری، انہوں نے بھی یہی روایت کی۔ حضرت جبار بن وائل اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، فلما افتتح الصلاۃ کبر ورفع یدیہ حتی حاذتا اذنیہ، آپ نے تکبیر کہی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اتنا اٹھایا حاذتا اذنیہ کہ وہ کہاں تک ہو گئے؟ کان کے برابر پہنچ گئے، کان کے۔ سنن ابن ماجہ کی 2 روایات ہیں، 858 اور 859۔ ان دونوں روایات میں دیکھیں، پہلی روایت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ وہ کندھوں کے برابر ہو گئے، اور 859 میں ہے کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یجعلہما قریبا من اذنیہ، وہ کانوں کے برابر پہنچے۔ اس لیے پھر امام نووی رحمہ اللہ کا یہ معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمہور کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا تو انگوٹھے کان کی لو تک، انگلیاں کان کے اوپر، اور ہاتھ آپ کے کہاں تک ہوں گے؟ کندھوں تک ہوں گے۔ یہ آپ کا طریقہ مبارکہ ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم ہاتھ باندھیں گے کہاں؟ امام ترمذی المتوفی 279 ہجری 279، امام ترمذی رحمہ اللہ، حدیث نمبر ہے جامع ترمذی کی 252۔ اس حدیث کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلے حدیث نقل کی، ابھی ہم نے مسئلہ پڑھا کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے گا کہ انگوٹھے کان کی لو تک ہوں گے، انگلیاں کانوں سے اوپر ہوں گی، اور ہاتھ کندھوں تک ہوں گے۔ حضرت امام ترمذی وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں، اور سماک بن حرب، قبیصہ بن حلب اپنے ابا جان سے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت فرمائی، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، اور جس طریقے سے ہم نماز ادا کرتے اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو پکڑا۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ تبصرہ کرتے ہیں، امام ترمذی تبصرہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ عمل ہے صحابہ کرام کا، تابعین کا، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کا۔ اور وہ کیا علم ہے؟ وہ کہتے ہیں یرون ان یدع الرجل یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، کہ بائیں ہاتھ، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا نماز کے اندر۔ اگلا جملہ کہتے ہیں رآ بعضهم ان یضعہما فوق السرہ، بعض کہتے ہیں ناف کے اوپر رکھا جائے، بعض کہتے ہیں ناف کے، اور بعض کہتے ہیں تحت السرہ، ناف کے نیچے رکھا جائے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِندَهُمْ، ہر معاملے میں وسعت ہے، ہر معاملے میں کیا ہے؟ وسعت ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا امام ترمذی رحمہ اللہ کا، یہ بہت ہی اہم جملہ ہے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہر معاملے میں، ہر 2 طریقوں میں وسعت ہے، چاہے ناف کے اوپر رکھے جائیں، چاہے ناف کے نیچے رکھے جائیں، دونوں طریقوں کو روایت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے اہل علم ہیں۔ امام ترمذی
279 المتوفیٰ۔ اب امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ کو ایسے رکھا، اس کے بعد اہل علم کے دو معاملات کو سامنے ذکر کر دیا کہ اہل علم کے نزدیک اور ان اہل علم میں صحابہ، تابعین اور ان کے بعد والے لوگ شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں ناف کے اوپر رکھا جائے، بعض کہتے ہیں ناف کے نیچے رکھا جائے، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِندَهُمْ، کہتے ہیں کہ ان ہر دو مسئلوں میں وسعت ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں اس دور میں، آج سے 1100 سال پہلے کے 1200 سال پہلے کے محدث جو ہیں، صحاح کے محدث جامع ترمذی کے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی اہل علم کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ طعن و تشنیع کا نشانہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ جو ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، ناف پر، وہ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے والے درست نہیں، اور جو سینے پر ہاتھ باندھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناف پر ہاتھ باندھنے والے صحیح۔ جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ قضیہ، یہ سلسلہ جو تھا نا، اس کا بالکل واضح طور پہ اس کو واضح کر کے بیان کر دیا کہ ان ہر دو معاملات میں وسعت ہے۔ کاش کہ امت کے یہ لوگ جو تبصرہ کرتے ہیں آنکھ بند کر کے، یہ امام ترمذی کو پڑھ لیتے تو اس کے بعد یہ نہ ہوتا کہ دوسرے پر اعتراض کیا جاتا۔ تو ہر مسلک کے اندر جو قصہ گو لوگ ہیں نا، واعظین، جن کی دکانداری اس پر چلتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے انتشار اور فتنہ بازی کا اور فتویٰ بازی کا بازار گرم کیا جائے، وہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کے دوسروں کے لیے الزام تراشی کا ایک دروازہ کھولتے اور کہتے جی میں اتنے لاکھ روپے کا انعام دوں گا، اتنے لاکھ روپے کا انعام دوں گا، فلاں ثابت کرو، فلاں ثابت کرو، فلاں ثابت کرو۔ تو لہٰذا آپ ان چکروں میں کبھی بھی الجھ کے اپنا معاملہ خراب مت کیجیے گا۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس لیے کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ جی آپ کا عمل صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، تو وہ یہ کہنے والا غلط ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ لوگ اپنے جو ہاتھ باندھتے ہیں ناف کے اوپر باندھتے ہیں یا ناف سے نیچے باندھتے ہیں، آپ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، تو آپ اسے کہیں گے بھائی جا کے امام ترمذی کی جامع ترمذی کھولو، جامع ترمذی کھولو، اس میں روایت نمبر 252 پڑھو اور اس کے تحت امام ترمذی کا تبصرہ پڑھو کہ امام ترمذی فرماتے ہیں دونوں ہی طرف صحابہ، تابعین اور اہل علم ہیں، اس معاملے میں وسعت ہے۔ اس معاملے میں کیا ہے؟ ہاں، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جو ہیں جب وہ ہاتھ اٹھائیں گی تو وہ اپنے کاندھوں تک اٹھائیں گی۔ ہماری عورتیں جب ہاتھ اٹھائیں گی تو وہ کہاں تک اٹھائیں گی؟ ابن ابی شیبہ کی روایت ام درداء کے بارے میں حضرت زیتون بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کی تو ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا۔ ہمارے نزدیک یہ معاملہ عورتوں کے لیے ہے۔ لہٰذا دوسری روایت حضرت وائل سے مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے اس کو نقل کیا کہ اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک والمرأة تجعل یدیہا حذاء ثدییک، کہ جب مرد اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا تو کندھوں تک اٹھائے گا، کانوں تک اٹھائے گا، اور عورت جب اٹھائے گی تو وہ اپنے کاندھوں تک اٹھائے گی۔ اس لیے دونوں کا معاملہ جو ہوگا واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں ان مسائل کو، ان معاملات کو فراخ دلی کے ساتھ سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔